ایک سورہ فاتحہ تمام روائیں. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر امام زمان علیہ السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 پیش نظر ہے. اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اس آیت میں. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وہ وہی ہے کہ اس نے تمہاری تصویریں بنائی تمہاری ماؤں کے رحموں میں. کیف یشاء جیسے چاہی تصویر بنائی. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. هو العزیز الحکیم اور وہ عزت والا اور حکمت والا ہے. کیف یشاء وہ جو چاہے انجام دے جیسے چاہے تصویر بنائے. لیکن آگے فرمایا هو العزیز الحکیم. وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا لیکن اس کا ہر عمل حکمت کے مطابق ہے. بغیر حکمت کے وہ کام انجام نہیں دیتا. یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کی دلیل ہے کہ ہمارے اصول دین میں عدالت شامل ہے اور جو بقیہ مسلمان ہیں انہوں نے اسے اس اصول دین میں نہیں رکھا کہ انہوں نے کہا کہ عدالت قدرت کے خلاف ہے. وہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجبور کریں گے کہ وہ عدالت اور حکمت کے مطابق کوئی کام انجام دے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے اب چاہے وہ عدالت کے مطابق ہو یا نہ ہو. تو وہاں یہ کہنا ہے کہ جو وہ کر دے وہی عدالت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ، بات جہاں عدالت
کا جو معیار ہے اس کے مطابق ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو انجام دے گا. تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے تمہاری تصویریں بنائی ماؤں کے شکموں میں جیسے چاہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی خلقت پہ گفتگو کی ہے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر، اور یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جب تکوین اس کی جانب سے ہے تو تشریع بھی اس کی جانب سے ہوگی. یعنی جب خلقت اس کی جانب سے تو ہدایت بھی اس کی جانب سے ہوگی. اسی آیت سے 2 آیتوں قبل ہدی للناس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے قرآن نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدایت ہم فراہم کریں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ خلق بھی ہم نے کیا ہے تو ہدایت بھی ہم فراہم کریں گے. آج کے زمانے میں بڑا آسان ہے، اگر اینڈرائڈ کا فون ہے تو کیٹلاگ وہیں سے ہے، اگر ایپل کا فون ہے تو کیٹلاگ وہیں سے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فون کسی اور کمپنی کا ہو اور کیٹلاگ کسی اور کمپنی سے ہو. تو جب ہم نے تمہیں خلق کیا جیسا چاہا اور ہم نے عزت اور حکمت کے مطابق خلق کیا ہے. یہاں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہو کہ کچھ لوگوں کو اس نے ڈسیبل خلق کیا، اور اس کی حکمت کے مطابق یوں تھا کہ کچھ لوگ اس طرح سے ہوں تاکہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامل خلق کیا ہے وہ اپنی خلقت پر شکر ادا کریں اور ان کے سامنے ایک نمونہ رہے کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ویسے خلق کر سکتا تھا. لیکن اللہم صلی علی محمد. البتہ چونکہ اللہ کی قدرت کے مطابق ہے، اب کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ پھر اسے ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے پاس فقط اس جہان کا اختیار نہیں ہے، اس کے پاس ملک کا اختیار بھی ہے، اور سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے پاس ملکوت کا اختیار بھی ہے. یعنی جو ملک نظر آ رہا ہے اس کا بھی اختیار ہے، اور ملکوت جو نظر نہیں آ رہا اس کا بھی اختیار ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ اسے کہاں کمپنسیٹ کرنا ہے. یہ ہماری کم صبری اور بے صبری ہوتی ہے کہ ہم نے فوراً ایک واقعے کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا تو ہم نے کہا اس کے ساتھ تو ظلم ہو گیا. ظلم نہیں ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہے جابر. جابر کا مطلب کیا ہے؟ جابر کا مطلب ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ظالم کے مطلب میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ظالم ہے نہیں. جابر کا مطلب ہے جبران کرنے والا، یعنی کمی کو پورا کر دینے والا. اس خاطر ہے کہ جب کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑتی ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام استعمال ہوتا ہے یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینے والے، یعنی جبران کر دینے والے، جو کمی ہے اس کو پورا کر دینے والے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جابر ہے، یعنی یہ کہ اگر اس نے کسی کو بظاہر کچھ کم رکھا اس دنیا میں تو وہ جانتا ہے کہ اس کا جبران کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کیا بات ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی آگے نسل میں اگر وہ اس بات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پر راضی رہے تو آگے نسل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بہت بڑا محب اہل بیت اس کو عطا کرتا ہے. یہ جبران کی بات فقط یہ نہیں کہ قیامت میں جبران ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہیں کوئی جبران کرتے ہیں. تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ایک تو یہ فرمایا کہ ہم نے جیسے چاہا تصویر بنائی تمہاری. پھر سورہ غافر میں فرمایا کہ صورکم فاحسن صورکم، اس نے تصویر بنائی اور کیا ہی بہترین تصویر بنائی. اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے انسان کو گزارا ہے. چاہتا تو ایک لمحے میں بچے کی ولادت ہو جاتی، لیکن اس نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا کہ تم شکر کرو تو اس نے ایک پروسیس رکھا. تو تراب ہے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، پھر گوشت ہے، روح ہے. ان سارے مراحل سے انسان کو گزارا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معجزات پڑھا کریں. میں کہتا ہوں آئینے کے سامنے کھڑے ہوں سب سے بڑا معجزہ ہے. کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود معجزہ ہے. صورکم فاحسن صورکم، اس نے تصویر بنائی اور کیا ہی احسن تصویر بنائی. یہ جو احسن کا لفظ ہے، اللہ نے تصویر کے لیے بھی احسن کا لفظ استعمال کیا ہے اور اللہ نے رزق کے لیے بھی احسن کا لفظ استعمال کیا ہے. احسن اللہ لہ رزقہ، ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، کیا ہی احسن رزق عطا کیا. اب شکم میں مادر میں جو بچے کو رزق مل رہا ہوتا ہے وہ خون ہے، اس کا رزق وہ ناف کے ذریعے سے مل رہا ہے.
جیسے بچہ متولد ہوتا ہے تو پھر شیر ہے اس کا رزق جو دہن کے ذریعے سے مل رہا ہوتا ہے. یہ ہے جہاں جس شے کو رکھنا تھا اس نے اس مناسبت سے رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو شکم میں بھی منہ کے ذریعے سے خون فراہم کر سکتا تھا، لیکن بظاہر اس کی مصلحت یہ ہے کہ حرام خوری کی عادت نہ رہے، لہٰذا ناف سے رزق فراہم کیا جو کہ خون نجس ہے، اور پھر جب بچہ متولد ہو گیا تو پھر دہن سے رزق فراہم کیا، اس لیے کہ شیر مادر سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے. تو اس نے تصویر بھی احسن بنائی اور اس نے رزق بھی احسن فراہم کیا. احسن ہے سپرلیٹو ڈگری. تو اللہ عز و جل نے یہ احسن کا لفظ سورہ 3 میں بھی استعمال کیا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بہت عمدہ خلق کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد اسے پلٹا دیا پسترین پستیوں کی طرف. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو مگر یہ کہ ایمان لے آئے عمل صالح انجام دے تو احسن تقویم پر رہے گا. فلہم اجر غیر ممنون، ہم اسے ایسا اجر دیں گے کہ جو شمار نہیں ہو سکتا. ہارون رشید اور زلیخا کے درمیان ایک بحث ہو رہی تھی کہ سورج خوبصورت ہے یا وہ خوبصورت ہے، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ. تو خوبصورت سورج ہے، چاند خوبصورت ہے یا زبیدہ خوبصورت ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا چاند بہت خوبصورت ہے. زبیدہ نے کہا میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں. بہلول کو بلایا گیا کہ فیصلہ کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری. بہلول نے کہا میں نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہارون رشید نے ٹوکا یہ آیت غلط پڑھی ہے. لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم کا یہ آیت غلط پڑھی ہے. پھر سے پڑھنا شروع کیا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی، غلط پڑھی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ جب انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے تو اس کا کسی اور مخلوق سے مقایسہ ہے نہیں. پھر احسن تقویم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے. اور یہاں پر ظاہر ہے کہ فقط ظاہر مراد نہیں ہے بلکہ اس کا پوٹینشیل بھی مراد ہے. تو آپ جناب امیر کے کلام ملاحظہ فرمائیے ازعمت انک جرم صغیر وفیک انت العالم الاکبر. کیا انسان تو سمجھتا ہے کہ تو چھوٹا سا جسم ہے، اللہ نے تیرے اندر ایک عالم اکبر چھپا کے رکھا ہے. بہت بڑی کائنات. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد و علی محمد. اچھا غور کیجئے گا، خود احسن کے لفظ میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کی کوئی اور مخلوق بھی بری نہیں ہے. وہ حسن ہے، انسان احسن ہے. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اور اس کا قاعدہ بڑا آسان ہے. عربک لینگویج میں جب افعل التفضیل استعمال ہو، احسن، اعلم، اشجع، اسخا. اعلم سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اشجع سب سے زیادہ شجاع، اسخا سب سے زیادہ سخی. تو جب عالم آپ لفظ کہتے ہیں تو منتخب کرتے ہیں عالم کو عالموں میں سے، جاہلوں سے نہیں. جو عالم ہوں گے انہی میں سے کوئی عالم ہوگا، جو سخی ہوں گے ان میں سے کوئی سب سے زیادہ سخی ہوگا. تو احسن اس کا مطلب ہے کہ احسن منتخب ہی وہیں سے ہو سکتا ہے کہ باقی حسن ہے، وہ احسن ہے، انسان احسن ہے. اب یہاں ایک اور اگر میرے ساتھ آپ چل سکیں تو عربی گرامر کی ایک اور لطافت میں آپ تک پہنچاؤں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم سپرلیٹو ڈگری استعمال کرتے ہیں، جیسے احسن، عالم، مثال دی میں نے آپ کی خدمت. کبھی ہم یہ استعمال نہیں کرتے سپرلیٹو ڈگری، لیکن اس سے ایک اور مطلب لیتے ہیں کہ جو اس سب سے سپرلیٹو ڈگری سے بھی بہتر اور بڑھ کر ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن؟ امام حسن علیہ السلام کا نام احسن تو نہیں، حسن ہے. بظاہر تو احسن ہونا چاہیے تھا، سب سے بہترین. حسن کیوں ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جب فقہاء کرام کوئی فتویٰ لکھتے ہیں نا تو اس کے نیچے ایک جملہ لکھتے ہیں. توضیح المسائل کی ابتدا میں بھی لکھا ہوتا ہے
تو لکھا ہوتا ہے کہ اللہ اعلم بالصواب. ثواب یعنی صاد سے یہ ثواب یعنی سچائی، حقیقت. خدا زیادہ جاننے والا ہے نہیں. اگر زیادہ دقت اور گہرائی سے لکھا ہوتا ہے تو واللہ عالم بالصواب. عالم نہیں، عالم. تو بظاہر تو عالم ہونا چاہیے. عالم کیوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ کسی ایسی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کے مقابل پہ کوئی ہے نہیں. تو جب آپ عالم کہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور عالم ہے، تو اللہ عالم ہے. اللہ کے مقابل پہ کوئی عالم ہے ہی نہیں، تو وہاں عالم نہیں کہا جائے گا، وہاں فقط عالم یعنی منحصر ہے فقط علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں. حسن یعنی منحصر ہے خوبصورتی امام حسن علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. احسن یعنی دوسرے حسن ہیں اور پھر یہ حسن. لیکن جہاں منحصر پہ فرد کرنا ہو آپ کو کسی صفت کو تو وہاں پر پھر سپرلیٹو ڈگری استعمال نہیں ہوگی. حسن یعنی ان کے مقابل میں کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ بہتر کہہ سکیں. تو یہ لطافت آپ کے ذہن میں رہے. تو حسن کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے استعمال کیا. باقی مخلوقات بھی ہیں حسن. انسان احسن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میری کوئی مخلوق جو بدتر ہو آپ کی نگاہ میں وہ لے آئے ساتھ میں. اور اللہ عز و جل کے پاس پہنچے خالی ہاتھ. کہ موسیٰ خالی ہاتھ آئے، کسی کو ساتھ لے کر نہیں آئے. کہا نہیں پروردگار تیری کوئی مخلوق ہے ہی نہیں کوئی بدتر، سبھی بہترین ہے. تو کہا موسیٰ کہیں رکے تو تھے؟ کہ اس لیے کہ پروردگار گزر رہا تھا تو دیکھا ایک نجس جانور ہے اور مرض میں مبتلا ہے، تو میں نے سوچا شاید یہ تیری بدترین مخلوق ہو، اس کو لے جاؤں. پھر سوچا کہ نہیں ہے تو تیری مخلوق، تو کیوں بدتر ہو، تو چھوڑ دیا اور آ گیا تیرے پاس. کہ موسیٰ اگر اسے ساتھ لے آتے اور میری مخلوق کو بدترین کہتے تو آج ہم تم سے نبوت کو واپس لے لیتے ہیں. کیونکہ نبوت کے مقام سے ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. تو نبی کا جو مقام ہے اس نبی سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کی معرفت اس مقام پر ہے، آپ کی فکر اس مقام پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چونکہ مخلوق ہے تو ہمارے نگاہ میں اگر چاہے کمتر ہی صحیح لیکن آپ سے بدتر نہیں کہہ سکتے. وہ بدتر نہیں ہے. وہ اللہ نے ہر ایک کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی حکمت رکھی ہے. کسی کو کیوں خلق کیا، کس کیفیت میں، کس شکل میں خلق کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے کوئی حکمت رکھی ہے. بات کو ایک اور منزل پر لے جاتے ہوئے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری تصویر احسن بنائی، رزق بھی احسن دیا، احسن تقویم پر خلق کیا. پھر ایک تقاضا کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. عمل بھی احسن رکھو. بابرکت ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر. ایک ہے تھیوری، اللہ نے پہلے تھیوری کہی یہاں پر کہ بابرکت ہے یعنی تمام صفات جمال و کمال اس میں ہے کہ جس کے اختیار میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. کبھی آپ کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے لیکن آپ ہر شے پر قدرت رکھتے نہیں، اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. یعنی آپ اپنے عہدے کے ڈومین میں بھی اس چیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. کوئی پرائم منسٹر ہے، لیگل پاور ہے اس کے پاس، لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز کو ایگزیکیوٹ بھی کر دے. کچھ چیزیں اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ملک بھی ہے اور ہر شے پر قدرت بھی ہے. والذی خلق الموت والحیات. اب یہ جو تم نے تھیوری سمجھ لی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں بٹوین دا لائنز کہہ رہا ہوں تفسیر کی روشنی میں، کہ اگر یہ تم نے سمجھ لیا کہ اللہ کے پاس ملک ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کی قدرت کا مظہر کیا ہے؟ پہلا مظہر اس نے بتایا کہ اس نے موت کو خلق کیا ہے. یہ ہے پریکٹیکل، کیونکہ ہر انسان اس سے گزرتا ہے. خود ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر موت ہی بہت بڑی دلیل ہے. کیونکہ اگر تم چاہو، اگر اللہ نہیں ہے، تم سے اوپر کوئی قدرت نہیں ہے تو موت کو روک دو. اگر تمہارے اوپر کوئی اور طاقت نہیں ہے تو پھر موت کو روک دو. تو موت کو نہیں روک سکتے. تو موت کو نہیں روک سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے اوپر کوئی طاقت ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی قدرت کے اظہار میں سے ایک اظہار یہ کہ اس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. اب اہل علم جانتے ہیں کہ یہ دو آیتیں ان میں سے ایک ایک جملے پر نہیں، ایک ایک لفظ پر بحث ہے. تبارکہ کیوں کہا، بیدہی کیوں کہا، ملک کیوں کہا، ملکوت کیوں نہیں کہا، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس صفت کا اظہار یہاں پہ کیوں فرمایا، پھر موت کو مقدم کیا حیات پر. اس نے خلق کیا ہے موت کو اور حیات کو. فلسفے کا قاعدہ ہے کہ ترجیح بلا مرجح محال ہے. یعنی آپ اگر کسی کو ترجیح دیں دوسروں پر اور اس کی کوئی وجہ نہ ہو، بے سبب ہو، تو یہ کار عبث ہے. 10 افراد ساتھ چل رہے تھے، اس کے ہم نے کسی کہا آپ آئیے گا آگے، پہلے آپ تشریف لائیے. تو اگر کوئی مرجح نہیں ہے یہاں پر تو یہ شاید دوسروں کی اہانت ہے، پھر یہ عدل نہیں ہے. تو بھائی آپ نے انہیں کیوں آگے کیا؟ ہمارے استاد ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو کوئی ترجیح ہونا چاہیے، کوئی سبب ترجیح ہو تو پھر آپ ترجیح دے سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو یہاں پر پہلے رکھا، پھر حیات کو رکھا. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. خود اس میں ایک بڑی گہرائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے ساتھ خلقت کا لفظ استعمال کیا. اس نے موت کو خلق کیا، یعنی موت ایک امر عدمی نہیں ہے، امر وجودی ہے. عدم کو نہیں خلق کیا جاتا، وجود کو خلق کیا جاتا ہے. جب خلق ہوتا ہے تو اس کا وجود ہوتا ہے. عدم کو خلق نہیں، عدم یعنی نتھنگ. نتھنگ ہے تو پھر وہ خلقت نہیں ہے. پھر جب خلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی امر وجودی ہے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو بائی ڈیفالٹ ایسا بنایا ہوا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ مر ہی جاتا. ہم نے موت کو خلق کیا اس لیے مر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. ایک چیز آپ نے بنائی ہے، کوئی گیجٹ ہے، موبائل ہے، کچھ بھی ہے، اس کی ایک لائف ہے. گھر بنا ہوا ہے، 100 ایئرس کی لائف ہے. اس کے بعد جا کے اس نے ختم ہونا ہے. یعنی آپ میں یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کو ایسی شے بنا لیں گے کہ جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے ہی نہیں، کبھی انفینائٹ ہے. اگر ہماری قدرت میں ہے ہم بنا سکتے تھے. ہم نے موت کو خلق کیا تاکہ تم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک پہنچو. اور موت کو اس لیے مقدم رکھا، اللہ جانے اس میں کتنی مصلحتیں ہیں کہ دیکھو اصل مرحلہ تو پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک ظاہری حیات ہے کہ جو چند برسوں کی، کچھ دہائیوں کی گزارنی ہے. پھر جو موت کی جو منزل ہے وہاں سے ختم نہیں ہو رہا معاملہ. یہ امر وجودی ہے، ہم نے خلق کیا ہے. کیوں ایسا خلق کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے تمہیں آسان تقویم پر خلق کیا، آسان صورت بنائی، آسان رزق دیا. ہم چاہتے ہیں آسان عمل کرو. آسان عمل کرو. ایک حدیث ہے مولا کی کہ جو اللہ سے اللہ کے دیے ہوئے کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے قلیل عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی. آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے دعا مانگتے ہوئے ہوتا ہے میرا رزق کم کر دے، مجھے بس تھوڑا ہی سے دے دے، بس زیادہ نہ دے، بس کم ہی رزق دے دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے کم رزق پہ راضی ہوتے، اللہ تمہارے قلیل عمل پہ راضی ہے. رزق زیادہ چاہیے تو عمل اس معیار کا ہو. پھر البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، وہ ارحم الراحمین، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. وہ ہے کہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے، زیادہ کو معاف کر دیتا ہے. کیا کہنے آج حمد خداوندی پر بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کے مظاہر جلال و جمال پر، اس کی قدرت پر، اس کے رحم پر، اس کے کرم پر تھوڑا آگے تشریف لائیے گا مومنین، اور تشریف لا رہے ہیں، صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے گا. اللہم صل علی محمد. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں آسان خلق کیا، عمل آسان چاہتے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہاں پر بھی سپرلیٹو ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن پتہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سپرلیٹو کا لفظ استعمال وہاں ہوتا ہے کہ جہاں باقیوں میں بھی وہ صفت ہو لیکن اس شخص میں صفت سب سے زیادہ ہے. تو اللہ یہ احسن و عملہ کہہ کے سمجھا رہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ تم بروں میں اچھے بنو، ہم چاہ رہے ہیں اچھوں میں سب سے اچھے بنو. سو بروں میں ایک اچھا بن جانا وہ کتنا بڑا کمال نہیں ہے. 10 اچھوں میں سب سے اچھا ہونا یہ کمال. جو اچھے ہیں ان میں بھی سب سے اچھے بنو، یہ ایک مومن سے ایکسپیکٹیشن ہے. تو ہم ہمارے اطراف میں آس پاس ہم جس ماحول میں ہیں الحمدللہ، جس طرح سے ہم عزاداری میں ہوتے ہیں فرش اعضا فرش ولا پر، تو بہت سے لوگ اچھے ہیں. کہا بھائی اچھوں میں آپ سب سے اچھا بنیے. یہ ہے موت اور حیات کو خلق کرنے کا سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا. اکثر و عملہ بھی نہیں کہا، احسن و عملہ کا ہے. اکثر کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہو ضروری نہیں ہے، کوئی عمل چھوٹا ہو لیکن احسن ہو. آپ تو اس کے ماننے والے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے احسن و عملہ. ہو سکتا ہے کوئی عمل بظاہر کوانٹٹی میں کم ہے لیکن اس وقت احسن وہ ہے. احسن عمل اس کے لیے بھی ایک معرفت چاہیے، اس کے لیے بھی ایک سمجھ چاہیے، اور اسی خاطر ہے ارے قرآن حدیث اور پھر اس کی روشنی میں جو علماء کرام کی نصیحتیں ہیں. تو احسن و عملہ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا وہ ایک مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. ایک مہینے کا اعتکاف کوانٹٹی کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہے. کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا ہو سکتا ہے کہ بظاہر کوانٹٹی کے اعتبار سے کم ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب یہ ہے 7 دن کے طواف سے افضل ہے. یہ فرمایا 7 چکر نہیں، 7 چکر ہوتے ہیں جب بہت رش بھی ہو تو 2 گھنٹے میں طواف ہو جائے گا، لیکن 7 دن کا جو طواف ہے یہ مومن کی حاجت کو پورا کرنا. اب تعجب کی بات نہیں ہے کہ امیر المومنین کی محبت یہ ہے کہ اگر ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور لیکن محبت نہ ہو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. یہ ہے احسن عمل. احسن عمل اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر فرمایا وہ العزیز الغفور، وہ صاحب عزت بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے. یعنی وہ معاف کرے گا، انسان ہے اس سے خطا ہے لیکن وہ معاف کرے گا. اور عزت والے کا مطلب یہ کہ ایک تو اردو میں عزت کا مطلب ہے، جو قرآن میں جب عزیز کا لفظ آئے تو وہ اردو کے عزت کے معنی کے ساتھ ساتھ نفوذ ناپذیر کے معنی میں، یعنی کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں. یہ مطلب ہے اس کا کہ جو اس کی طاقت اور قدرت ہے کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا کہ میں انٹرفیئر کر دوں. اللہ عز و جل کے کام میں جی یہ وہ کہتا ہے کہ نفوذ ناپذیر ہے. عزیز کا مطلب یہ ہے یعنی وہ جو کام کرنا چاہے گا کر کے رہے گا، لیکن حکیم بھی ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے، ڈکٹیٹر ہے، تو وہ جو چاہے کرے گا اپنے اس ڈومین میں،
وہ حکیم نہیں ہے، حکمت کے ساتھ نہیں کر رہا، ظلم کے ساتھ کر رہا ہے. اللہ عز و جل جو کام انجام دے گا وہ حکمت کے ساتھ انجام دے گا. یہ فرق، اللہ کی قدرت میں ہے سب کچھ لیکن حکمت کے ساتھ انجام دے گا. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے مثلا یزید کو جنت میں بھیج دینا، نعوذ باللہ من ذالک. قدرت میں نہیں، آپ کہیں گے ایسا نہیں کرے گا، وہ اللہ کی قدرت میں نہیں، اللہ کی قدرت میں حکمت میں نہیں ہے. ہر وہ شے جو اس کی قدرت میں وہ انجام نہیں دے گا جو کہ حکمت کے مطابق نہیں ہے، وہ امر انجام پائے گا کہ جو قدرت کے ساتھ حکمت کے مطابق. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزیز اور حکیم کا ہے کہ وہ نفوذ ناپذیر بھی ہے لیکن حکمت والا بھی ہے. یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے، میں آہستہ آہستہ بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں خلق بھی کیا اور حسن تقویم پر خلق کیا، پھر ہم نے تمہیں رزق بھی احسن دیا، اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسن عمل انجام دو. احسن عمل ہی کا دوسرا نام تقوی ہے. تقوی کی ڈیفینیشن لغوی اعتبار سے قرآن کی آیات، احادیث بے شمار ہے. اس میں فقط ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں کہ بات سہل اور آسان ہو جائے. صادق آل محمد سے جب پوچھا گیا کہ مولا تقوی کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ جہاں اللہ چاہتا ہے کہ تم حاضر رہو وہاں سے غائب نہ ہو، جہاں چاہتا ہے کہ حاضر نہ ہو وہاں پر حاضر نہ رہو. یعنی جہاں چاہتا ہے کہ حاضر رہو وہاں سے غائب نہ ہو، جہاں چاہتا ہے غائب ہو وہاں سے حاضر نہ ہو. یہ امام علیہ السلام نے اس وقت تقوی کی ڈیفینیشن بیان فرمائی. یعنی ایک سادہ سی، اللہ عز و جل نے چاہا ہے کہ آپ مثال کے طور پر مجلس امام حسین اسلام میں حاضر ہوں تو آپ حاضر ہیں، تو یہ تقوی کی ایک مثال ہے. لیکن جہاں پر کوئی غنا کی محفل ہے، کوئی حرام کی محفل ہے، اللہ نے چاہے کہ وہاں سے آپ غائب رہیں، مطلب وہاں حاضر نہ ہوں، تو وہاں حاضر کوئی ہے تو پھر وہ تقوی نہیں ہے. تو ایک سادہ سی مثال امام اسلام نے بیان فرمائی، بہت پریکٹیکل ہے. یہ مل کے سلامت دیجیے گا صادق آل محمد. تو اس امر کی رعایت کرو، امام علیہ السلام نے فرمایا. اسی طریقے سے حتی حضرت حجت کے ساتھ بھی آپ اپنی اٹینڈنس کو میچ کیجئے کہ جہاں امام علیہ السلام حاضر ہیں وہاں میں حاضر ہوں یا نہیں ہوں، اور جہاں امام اس محفل میں حاضر نہ ہوں، یعنی یہ کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ اس محفل میں تو امام تشریف نہیں لائیں گے، تو پھر میں کیوں ہوں وہاں پر اگر ہوں تو. یہ ایک سادہ سی اگزامپل ہے تقوی کی. تو کتنی ایسی محفلیں، کتنی ایسی گیدرنگز، کتنی ایسی مطلب گفتگو ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم خود اندر سے ہمارا دل، ہم گلٹ بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل سے دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ کیا کہ وقت کی حجت یہاں پر نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے، تو میں کیوں حاضر ہوں. یہ سادہ سی تقوی کی مثال ہے. تو اللہ، اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جس طرح سے ہم نے قرآن کی آیتوں کا آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیا ہے، تو آپ اگر زندگی کا ایک معمول بنا سکیں کہ قرآن کو اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ، مثلا مولانا فرمان علی صاحب کا جو ترجمہ شدہ قرآن ہے مختصر تشریح کے ساتھ، اس کو رکھیں اور اس کو اپنی عادت میں رکھیں کہ آپ یقیناً مثلاً 5 آیتیں 6 آیتیں 7 جتنی توفیق ہوگی آپ اس کو پڑھیں گے، اس کی تشریح دیکھیں گے، آپ دیکھیے گا کہ انقلاب آئے گا. جناب امیر نے فرمایا ہوا ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام کہ ظاہرہ انیق باطنہ عمیق. جناب امیر فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہر زیبا ہے باطن گہرا ہے. ظاہر گہرا ہے، ظاہرہ انیق باطنہ عمیق. ظاہر اس کا زیبا ہے، خوبصورت ہے، باطن اس کا عمیق ہے. تو اگر ہم اس سے کسی صورت میں دور ہیں، ایک بزرگ عارف ہے، ان کا جملہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنا حاضر ہیں تو دیکھیں قرآن کی بارگاہ میں کتنا حاضر ہے. تو یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا ہے نہیں. سبحان اللہ. بات ختم ہو رہی ہے. اللہم صلی اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت میں اتنی یگانگت ہے کہ اگر قرآن کو جسم دے دیا جائے تو وہ اہل بیت ہے، اہل بیت کو مکتوب کر دیا جائے تو آپ قرآن دیکھیے. ہاں لیکن اگر قرآن کو
سمجھتے ہوئے اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس میں اگر اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو چھوڑ دیا تو پھر گمراہی کا خطرہ ہوگا. کیونکہ قرآن کے ظاہر میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں، مثال طور پر یہی جو ید کا لفظ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نسبت سے، تو مسلمان بہت سے فرقے اس بات کے قائل ہو گئے کہ ید کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ لفظ قرآن میں آیا ہے. اب ظاہر تو ہے، تب فقط ظاہر کی فیس ویلیو پہ لیں گے تو ید ماننا پڑے گا آپ کو، چونکہ اس خاطر تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن رکھا ہی نہیں ایسا کہ اہل بیت کے بغیر کافی ہے. یہاں کو آنا پڑے گا. اس لیے پھر اب اہل بیت علیہ السلام کے کلام سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو تبارک الذی بیدہ الملک، جو اس کے ہاتھ میں ملک ہے، تو اگر آپ اللہ کے ہاتھ کے قائل ہو جائیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ سمجھ لیں، یا ید سے مراد قدرت ہے، اللہ کی قدرت میں ہے ملک، ید قدرت کی طرف اشارہ ہے. پھر ایک بحث یہاں پر ہے کہ ید کے بجائے یعنی قدرت کے بجائے ید کا لفظ کیوں رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ پھر چونکہ قدرت کا لفظ کوئی فارسی کا لفظ تھوڑی، قدرت بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن ید کا لفظ رکھا ہے. لیکن یہاں جو ید قدرت کی طرف اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فزیکل ہاتھ کے قائل ہو جائیں گے تو جہاں جسم آ گیا وہاں ترکیب آ گئی، اور جہاں جسم آ گیا وہاں محدودیت آ گئی، لمیٹیشن آ گئی، اور جہاں لمیٹیشن آ جائے وہ گاڈ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فزیکل ہاتھ کے قائل اس لیے نہیں ہو سکتے کہ عقلاً محال ہے کہ کوئی خالق ہو اور رب الارباب ہو اور واجب الوجود ہو اور جسم بھی رکھتا ہو. آپ کو اس کے ٹریسز کہاں سے ملیں گے؟ کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ملیں گے کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو کسی اور مخلوق سے تشبیہ دی اس نے کفر کیا. تو اگر تشبیہ دی ہے، تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلوقات کے ہاتھ ہیں تو اللہ کا ہاتھ قائل ہو گیا کوئی تو اس نے تشبیہ دے دی اس نے. بلکہ مولا علیہ السلام کی جو تعبیر ہے وہ دقیق اس طرح سے ہے کہ یہاں پر یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا مولانا کہ جس نے اللہ کو تشبیہ دی دوسری مخلوق سے اس نے کفر کیا. جو میں نے سمجھانے کے لیے کہا جس نے اللہ کو تشبیہ دی دوسری مخلوق سے اس نے اسے محدود کر دیا، فقط حد. کیونکہ جب آپ نے کہا کہ اللہ کا نعوذ باللہ ہاتھ ہے، محدود کر دیا، چاہے یہاں چاہے قیامت میں. تو اس خاطر ہے کہ قرآن کو ساتھ میں آپ کو کلام اہل بیت کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا. تو میں نے اس کے ساتھ سادہ سی مثال دی، مثلا مولانا فرمان علی صاحب کا جو ترجمہ اور اس کی تشریح ہے اس میں انہوں نے احادیث کو لکھا ہے، تشریح مختصراً کی ہے. تو کہیں کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے، کوئی بات ہے، تو آپ نے اس کو فوراً پڑھ لیا، دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اس طرح سے ہدایت مکمل ہوگی انشاءاللہ سے. تو اللہ عز و جل کا شکر بجا لائیں کہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رکھا انشاءاللہ سے. اللہ نے جب ہمیں احسن خلق کیا تو جو خود احسن تقویم کا معیار ہے اور احسن عمل کا معیار و ملا کے، یعنی ان کے عمل سے دیکھا جائے گا کہ کون سا عمل احسن ہے. ابا عبداللہ الحسین انہوں نے بہت سارے حسنوں میں جو احسن تھے ان کا انتخاب کیا کربلا مولا کے لیے. کوئی بنی ہاشم میں احسن، کوئی کوفہ میں احسن، کوئی مدینہ میں احسن، اور جو حسن تھے نا ان میں سے جو احسن تھے ان کا انتخاب کیا. اب حبیب ابن مظاہر کوفہ کے احسن ہیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام بنی ہاشم کے احسن ہیں، خبر بنی ہاشم ہے. تو وہ کہ جو خود معیار احسن تھا اس نے احسنین کا انتخاب کیا، جو قیامت تک کے لیے مثال بن جائے. ایثار کی مثال، وفا کی مثال، یہاں تسلیم کی مثال. آپ کربلا کی تاریخ میں دیکھیے تو کبھی ایسا بھی ہے کہ استاد ایک طرف اور شاگرد دوسرے لشکر میں سامنے. زیادہ طور پر امام حسین السلام کے صحابی تشریف لے جاتے ہیں جب مقتل میں، تو سامنے سے لشکر یزید سے آواز آئی کہ ہم نے آپ سے قرآن پڑھا ہوا ہے، ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں چلائیں گے. استاد ایک طرف شاگرد دوسرے لشکر. تو کربلا جو ہے وہ یوم الفرقان ہے. کیا سلطان کربلا علیہ السلام سلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا ہے کہ کظلمات فی بحر لجی، قرآن کی آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے گپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جیسے گہرے سمندر میں غرق، اور انہیں راستہ سجائی نہیں دے رہا کہ کہاں جائیں. یہ مثال دی اللہ نے کچھ ایسی گمراہیوں میں. مجھے بتائیے گا اس نقطے تک جب میں خود پہلی دفعہ پہنچا تھا تو بہت دیر تک ایک وجد میں رہا تھا، میں چاہتا ہوں اب تک پہنچاؤں. اللہ عز و جل نے گمراہوں کی مثال دی کہ وہ فی بحر لجی، گہرے سمندر میں غرق ہے. کیونکہ گہرے سمندر میں جو غرق ہے تو وہاں پر نہ اس کے پاس کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تیرنے کے لیے، اور کوئی روشنی بھی. اب وہاں سے اگر اسے نجات چاہیے تو کیا چیز چاہیے؟ دو چیزیں چاہیے. ہاں، ایک تو یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسی کشتی ہو کہ جس سے اپنے آپ کو بچا لے، نجات دے دے، اور ایک روشنی ہو. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی. اللہم صلی علی محمد. جب تم گمراہیوں کے گہرے سمندر میں غرق ہو تو کشتی بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے. حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی. جہاں کہیں دنیا میں کسی قسم کی کوئی گمراہی ہے، حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انہ مصباح ھدی و سفینۃ نجات. یہ حضور مکرم نے فرمایا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مصباح الہدی سفینۃ النجاۃ. یہ عرش کے دائیں طرف اللہ نے لکھا ہے. اس میں عرش یعنی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. پھر اللہ نے اس طرف دائیں طرف لکھا ہے کہ وہ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. کوئی ٹائم لمٹ ہے نہ عزب اللہ کو ایکسپائری ڈیٹ ہے، نہ ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے ہدایت کا چراغ، ہمیشہ کے لیے نجات کی کشتی. آج بھی 1400 سال بعد بھی کوئی کہے مولانا اب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، یہ سب جو کچھ بھی ہوتا رہے، آپ نے ہدایت چاہیے، امام حسین ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کچھ بھی آ جائے تو پھر آپ ہدایت کہاں سے لیں؟ امام حسین. دل کو نرم کرنے کے لیے، دل کو اللہ سبحانہ وتعالی سے آمادہ کرنے کے لیے. جو اس تجربے سے گزرے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اب آئے امام حسین السلام کے در پر اور پھر کچھ آنسو بہائیں، آپ کا دل نرم ہوگا، اللہ عز و جل کی جانب متوجہ ہوں گے. تنہا جو امام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جنہوں نے سارے احسنوں کو جمع کیا اپنے لشکر میں، علی اصغر شیر خارگی میں احسن ہے، علی اکبر جوانی میں احسن ہے، قاسم ابن حسن نوجوانی میں احسن ہے، ابو الفضل عباس علیہ السلام وفا میں احسن ہے، بنی ہاشم میں احسن ہے، شریکت الحسین عالم غیر معلمہ مستورات میں احسن ہے. یہ سارے احسن اس کے گرد جماعت ہے کہ جو خود معیار و ملا کے احسن ہے. جب آپ آئیں حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑیں تو احسنوں سے جوڑیں گے تو حسن تو بنیں گے کم از کم. شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی برآمدگی کی مجلس ہے، اور جب چلے امام حسین کی بارگاہ میں تو 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نے کل حسین تڑپتا ہے خاک پر. انیس کہہ کے چلے گئے کہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پر وقت آخر ہے. یہ خود اشارہ ہے 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، یعنی اب اتنے زخم لگ چکے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہ شہادت کی منزل قریب ہے. اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے ان کی ماں بی بی فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہیں کہ زینب نے کل حسین تڑپتا ہے خاک پر. ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد بی بی کس سے فریاد کریں؟ تو انیس نے اگلا بد لکھا، شق القمر واقن اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ. ایک ماں کی فریاد ہے اپنی اولاد کو.
ایسے ایک ماں عام حالات میں کہتی ہے نا، اگر اس کے بچے پر کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی جھڑک رہا ہو، میرے بچے نے کچھ نہیں کیا، میرا بچہ بے قصور ہے، وہاں 30,000 تلواریں ہیں اور نیزے ہیں اور حسین ابن علی پر سر تپا زخم ہے، تو بی بی فریاد کر کے پکار رہی ہیں، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ. سوچ رہے ہیں اگر ہم اصلاح کیا استعمال کیا انیس نے، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو. شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی کی مجلس ہے تو میں اس اعتبار سے جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالجناح تجھ سے میں لوں گی حسین کو. اے ذوالجناح تجھ سے میں لوں گی حسین کو. حسین پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے، اس عالم میں کہ نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. حسین کا رہوار صدا دیتا ہوا ہنہناتا ہوا پہنچا، اس لیے کہ خیام میں کون خبر دیتا کہ حسین مار دیے گئے ہیں. تو ذوالجناح حسین کے لشکر کا ایک سپاہی ہے. یہ ظالم چاہتے تھے کہ اسی وقت اب آپ جلال حسین علیہ السلام کی اس حیات ہی میں حسین کے لاشے کو پامال کرتے ہیں، شہادت سے پہلے ہی. تو ذوالجناح امام حسین کا طواف کرتا رہا، کسی ظالم کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، اور جب وہ دور ہو گئے تو اسی طور پر ہنہاتا ہوا اور بر رفتاری کے ساتھ پہنچا خیام میں، فریاد کرتا تھا. امام باقر اسلام نے فرمایا ہے کہ وہ فریاد کر رہا تھا کہ ظلیم ظلم ہو گیا، کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہو گیا، فرزند رسول کو مار دیا گیا، فرزند رسول کو مار دیا گیا. ایک 4 سال کی بچی باہر آئی، باپ کی سواری کو خالی دیکھا تو فرمایا یا جواد و سفیہ بین قتل اچھانا، اے ذوالجناح یہ بتا بابا کو ذبح کیا تو کیا پانی پلایا تھا؟ کیا مظلومیت کا سوال ہے کہ کیا پانی پلایا تھا؟ اب سفیہ اچھان آئے، میرا بابا پیاسا مارا گیا. حسین سہروز کے پیاسے مارے گئے اور آواز گونج رہی تھی دشت کربلا میں کہ اللہ قد قتل الحسین بے کربلا، اللہ قد ذبح الحسین بے کربلا. ایک فقرہ ہے مقتل میں، اگر آپ اسے قبول کر سکیں تو، کہ ظالموں نے ابا عبداللہ حسین کے لاشے اتھر کا وہ حال کیا کہ بیٹی باپ کے لاشے کو پہچان نہ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے حسین کے 4 سال دختر نے پوچھا کہ ہاذا ناشو من، اے بھوپی یہ کس کا لاشا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہاذا ناشو من، اے بھوپی یہ کس کا لاشا؟ بی بی نے فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے. میں بالکل آخری فکروں تک آ گیا. عزیزوں، یہ غم شہزادی کے دل میں ہمیشہ رہا کہ حسین کی پامال شدہ لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کر کہاں ہے رونے والے؟ خدا آپ کی آوازوں کو اب عبداللہ حسین کے غم میں مزید بلند فرمائے، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، خدا آپ کے بچوں کو حسین کے بچوں کے صدقے میں سلامت رکھے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ زہرا سلام اللہ علیہ حسین پر رونے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں. پروردگار تو حسین پر رونے والوں کی گودیوں میں سلام ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کروں گا کہ بی بی جاؤ حشم کی دعا دیجیے گا، یہ کوئی اور دولت کی دعا کیوں نہیں دیتی؟ کہ نہیں اس نے یہ کربلا میں میری گودی اجڑ گئی تھی. خدا ان کے بچوں کو. احادیث کا جو مفہوم ہے، واقعات کا مفہوم یہ ہے. دیکھیں اب میں ایک فطرت کے اعتبار سے جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نے بے پناہ گریہ فرمایا ہے، آپ کی صدائیں بلند ہے، یقیناً کربلا میں امام حسین تک پہنچ رہی ہیں. جن کے گھر میں اموات ہوئی ہیں اور قریبی کوئی دنیا سے گزر گیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے. آپ نے جس عالم میں اپنے اس مرحوم کو آخری وقت پہ دیکھا ہوتا ہے وہی تصویر ہمیشہ رہ جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں مجھے بتاؤ؟ آپ نے اپنے مرحوم کو آخر وقت میں جس عالم میں دیکھا تھا وہ تصویر ویسی ہی ہمیشہ
دل و دماغ میں رہ جائے گی. زینب نے حسین کو پامال شدہ دیکھا تھا. حسین کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے, حسین کی لاش پر کفن نہیں تھا. یہ صورت حسین کی ہمیشہ شہزادی زینب کے دل میں رہ گئی. لہذا جب شام کی قید سے واپس پلٹی تو بہن بھائی کے لاشے پر گھٹنیوں کے بل اور قبر پر آ کے کہا کہ بھیا بہن پہلی بار بھائی کی قبر پر آئی ہے بھائی. لیکن ایک خیال رہا, چونکہ زینب جانتی تھی کہ حسین نے ایک امانت میرے سپرد کی ہے, کہ بھیا آپ کی امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آ گئی, اور اگر مجموعہ عام نہ ہوتا تو شانوں سے ردا کو ہٹا کے میں تازیانوں کے نشان, ضربوں کے نشان زینب حسین کی قبر پر گوشت کھا کر میں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ, یا ابن فاطمہ الزہرا, صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المؤمنین, ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. ذوالجناح کی برآمدگی ہو رہی ہے, وقت اتنا کہوں گا پروردگار زیارت کو ہماری آخری زیارت قرار نہ دینا, اور ہمیں بار بار حسین کے در پر آنے کی اور بار بار حسین کے دم میں آنسو بہانے کی توفیق دینا. السلام علیکم. ذرا تصور کریں ذوالجناح جمع رہا ہے, ویسے ہی سکینہ نے خالی ذوالجناح دیکھا تھا, کوئی سوال نہیں تھا. وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین